پھر چوتھی اللہ تعالیٰ کنڈیشن بتا رہا جسے چاہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی عطا نہیں کرتا. آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی عطا نہیں کرتا, ان کو بانجھ رکھ دیتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے. یعنی کہ اولاد ہونا, تو اولاد ہونا بھی اپنی طرف سے آزمائش ہے. جہاں پر پوچھ ہے وہاں پر اولاد نہیں ہونا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے. اور پھر انسان دیکھیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتے اور اس طریقے سے آزماتے ہیں تو وہ پھر تڑپ کر رہ جاتے ہیں, در در پھر کر علاج کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں. پھر چاروں طرف سے جو ہے پھر کیا ہے, مزید ان کو ٹانٹ ملتے جاتے, لوگ نفرتیں کرتے جاتے ہیں. ہاں تم تو کیا, تم بانجھ ہیں, تم تو ایک اولاد نہیں پیدا کر سکے, تم تو منحوس ہے ہمارے واسطے, تمہارے کو کئی کو ہم شادی کر لے کے لے کے, ایسے عجیب عجیب قسم کے لوگ جو ہے باتیں کرتے. اور مزید وہ عورت کو جو خود اپنے اندر جو ہے بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے, خود اپنے اندر جو ہے بہت زیادہ یعنی کہ ہرٹڈ ہے, اس کو مزید لوگوں کی تنقیدی باتیں, لوگوں کی ٹانٹس اس کو مزید اللہ کا ناشکرا بنا دیتی ہے, مزید اللہ تعالیٰ کا ناشکرا. کیونکہ ماحول اس میں, اگر ایک ایسے ماحول میں انسان ہے جہاں پر اس کی کچھ محرومی ہے پر لوگ سپورٹ کرے, لوگ اس کو جو ہے ڈھارس دے اور لوگ اس کو امید دلائیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے کو جو ہے اس نعمت سے اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا, تم امید رکھو, تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مایوس مت ہو, اس طریقے سے ترغیب دلائے گی تو اس کا وہ آزمائش کا جو پیریڈ ہے وہ آسان ہوگا. پر کیا کرتے ہیں لوگ, اور الٹا کرتے ہیں, اور مزید جو ہے اس کی جو محرومی ہے اس کا احساس دلانے کے لیے اس کو مزید ایسی باتیں سناتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ناشکری ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ ایسا کریچ کئی کو, میرے مچ ملی تھی اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کے لیے. یعنی کہ وہ اپنے زبان سے شرکی الفاظ نکالنا جو ہے شروع کر دیتی ہے. پھر مزید کیا ہے کہ دوسری شادی کے جو ہے اس کو یعنی کہ دھمکیاں بھی جو ہے ملنا شروع ہو جاتی ہے. ہر جگہ ہر وقت اس کے سر پہ ایک ڈر جو ہے سوار ہوتا ہے, اور پھر اس کو بعض وقت سوتن کا بھی جو ہے غم سہنا پڑتا ہے, یا پھر طلاق, اور پھر واپسی, پھر اپنے گھر میں اپنے مائکے میں پھر مزید اور اس کو جو ہے تنقیدیں, مزید اس کے اوپر رنج پر رنج. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفینیٹلی بہت بڑی آزمائش ہے. پر سوسائٹی کو بھی چاہیے, معاشرے کو بھی چاہیے, گھر والوں کو بھی چاہیے, فیملی والوں کو بھی چاہیے, ان لاز کو بھی چاہیے کہ یہ آزمائش میں اس کا ساتھ دے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا, یعنی کہ آپ اور ہم, آپ کی بیٹی یا ان کی بیٹی, کسی کی بھی بیٹی ہو سکتی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کرے. تو یہاں پر ہمارا کام یہ ہے کہ اس میں ہم سپورٹ کریں, وہ آزمائش میں آسانی کے لیے ہم ان کی جو ہے ڈھارس بنائیں, ان کو امید دلائیں. کیونکہ اور پھر یہ دیکھیے کہ جو ایسی عورتیں ہیں جو اس دور سے گزر رہی ہیں, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ, ان کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر بھروسہ رکھے کہ ڈیفینیٹلی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے جو ہے ڈیلے ہو رہا ہے, یا جس کی وجہ سے میں کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا نہیں کرے. تو اسی میں میرے لیے خیر ہے, اسی میں میرے لیے بہتر ہے. سورہ کہف میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے کسی کی اولاد کو بچپن میں ہی مار دیا جاتا, کیونکہ وہ اولاد بڑی ہونے کے بعد اس کو نقصان کا سبب بننے والی تھی, تو اللہ تعالیٰ وہ اولاد کو بچپن میں ہی ختم کر دیتے. تو اب ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے پیچھے, اللہ تعالیٰ کی یہ فیصلے کے پیچھے کیا جو ہے یعنی کہ حکمت ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ بینگ اے مسلمہ, دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات میں بتا رہی ہوں کہ بینگ اے مسلمہ, اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کے سامنے سرنڈر کرنا, یہ مسلمہ کی شان ہے, یہ مسلمہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد دے رہا میں راضی ہوں, تو مجھے بیٹیاں دے رہا میں راضی ہوں, تو مجھے بیٹے دے رہا میں راضی ہوں, تو مجھے ملا جلا کر دے رہا میں راضی ہوں, تو مجھے کچھ نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ تب بھی میں تجھ سے راضی ہوں. یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, یہ ایک مسلمان کا سب سے اونچا جو ہے یعنی کہ اس کی ہائٹ ہے, یعنی کہ ایمان کی جو ہے ہائٹ. تو وہ ہائٹ پر ہمارے کو پہنچنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں, تو دے کر مجھے آزما رہا میں راضی ہوں, تو چھین کر مجھے آزما رہا میں راضی ہوں. اور دیکھیے کہ بعض وقت ہم یہ سوچنا ہے, جس کو اولاد نہیں ہے انہوں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں دیا, یہ تو بہتر ہے, کسی کو تو اولاد دے کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتا ہے. وہ کتنی بڑی آزمائش ہے, سوچ کے دیکھیے. تو زیادہ بڑی آزمائش کی طرف دیکھنا ہے اور اپنی آزمائش کو کم محسوس کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز میں کیا بولی کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین رکھنا ہے کہ ضرور اس کے اندر میرے لیے بہتری ہے, یہ یقین رکھنا ہے. اور تیسری چیز کہ اپنے سے زیادہ یعنی کہ جو آزمائش میں مبتلا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر پھر لے لیتے ہیں, تو وہ بڑی آزمائش کو سوچ کر ہم تو سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کم سے کم مجھے اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں تو نہیں ڈالا کہ وہ محبت
وہ 9 مہینے پالنا، وہ پیٹ میں جو اولاد سے محبت پیدا ہو جاتی، پھر جننے کے بعد جو اولاد سے محبت، پھر اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانے کے بعد جو محبت پیدا ہو جاتی، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو کھو دینا، یا اس دوران اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کھو دینا، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو وہ آزمائش سوچ کر ہم تو اس کے اوپر شکر کریں گے، اور پھر دوسرا کئی اور نعمتوں کا ہم جو ہے ذکر کریں گے اپنے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی دیا، اللہ تعالیٰ وہ بھی دیا، اللہ تعالیٰ وہ بھی دیا، اللہ کا کتنا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ایک جگہ کوئی چیز مجھے نہیں دے رہا، تو کیا میں اس کے اوپر ناشکری کروں گی اللہ تعالیٰ کی؟ نعوذ باللہ، میں یہ کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گی۔ تو اس کے اوپر ہم دوسرے نعمتوں کا ذکر کر کے اس پہ شکر کریں گے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے، جو موقع اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے، یعنی کہ اولاد ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو جو وقت اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے، وہ وقت کو آپ اچھے کام میں لگائیے، آپ اپنی آخرت بنانے میں لگائیے، آپ جنت حاصل کرنے میں لگائیے، آپ اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب حاصل کرنے میں لگائیے، آپ بہتر کنسٹرکٹیو چیزوں میں آپ لگائیے۔ یہ نہیں کہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور غم کا پہاڑ اپنے سر پر، ہاں ہے مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے کی تسبیح پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے۔ بھائی آپ کا کام یہ ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے جو کوششیں ہیں، وہ علاج جو ہے آپ کو کرنا ہے، اور دوسرا آپ کو یہ وقت کو بیکار نہیں کرنا ہے، بلکہ صحیح کام میں استعمال کرنا ہے، اور اپنی آخرت بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہے۔ تو اس کو تو آپ ویسے ماؤں سے پوچھیے جس کے ماشاءاللہ سے 6 اولاد ہے، اور وہ چاہ کر بھی نماز میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتی، وہ چاہ کر بھی تہجد نہیں پڑھ سکتی، وہ چاہ کر بھی قرآن کے لیے وقت نہیں نکال سکتی، وہ چاہ کر بھی قرآن کی اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتی، اور وہ تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا، آپ تو الحمدللہ کریں، آپ تو اس کا شکر ادا کریں۔ اور پھر اور 6 چیز آپ کو جو نہیں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کسی کے در پر نہیں جانا ہے، کسی کے سامنے جو ہے یہ نہیں کہ وہ فلاں بابا یہ کر دیں گے، وہ فلاں پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، وہ فلاں تعویذ سے یہ ہو جائے گا، وہ فلاں جھاڑ پھونک سے یہ ہو جائے گا، اور وہاں پر اولاد انہوں دے دیں گے، ان کے جو ہے سر پر ہاتھ رکھ دینے سے یہ ہو جائے گا، نہیں۔ آپ کو جو ہے شرک سے بچنا ہے، شرک کے تمام اقسام سے آپ کو بچنے کا ہے۔ اور پھر 7ویں چیز جو آپ کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دعا اور امید کبھی نہیں چھوڑیں گے، دعا اور امید، چاہے ہماری عمر جو ہے 50 سال ہو جائے، چاہے ہماری عمر 60 سال ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا اور امید نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر جو ہے رضا پر راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ دماغ میں رکھیں گے کہ بی بی عائشہ، کیا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیا اولاد تھی؟ آپ سوچ کے دیکھیں کہ صرف بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں، باقی کے تمام ازواج مطہرات سوائے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اولاد نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہو سکتا ہے ان کو پہلے اولاد تھی دوسرے ہسبینڈ سے، پر جیسا ام سلمہ ہیں یا پھر دوسرے ازواج مطہرات، ان کو اولاد تھی پہلے ہسبینڈ، جو دوسرے ہسبینڈ تھے، جو طلاق یافتہ تھی یا جو بیوہ تھی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد نہیں ہوئی۔ کیا ایک عورت کی، جو ایک بیوی کی اور ایک عورت کی خواہش نہیں تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی، کہ میری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میری ایک اولاد ہو؟ بلکہ کیا ان کی طرف نہیں تھی ہوں گی؟ کیا ان کی جو ہے کوشش، ان کی جو ہے خواہش نہیں تھی؟ تھی، پر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے کچھ نہ کچھ اس میں حکمت تھی، اور اس پر وہ راضی تھے۔ کبھی کوئی حدیث میں ہم کو آپ دیکھ لیجئے نہیں ملتا کہ وہ کوئی بات پر اس طریقے سے ناشکری کرے۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ تو کنواری تھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کے باوجود بھی ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ تمام کیا ہے، ہمارے لیے ایک ڈھارس ہے، یعنی کہ جس کو اولاد نہیں ہے انہوں یہ سوچے کہ بھائی ہمارے امہات المومنین ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، تو کیا میں پہلی عورت ہوں جس کے ساتھ یہ آزمائش ہو رہی؟ تو نہیں، اس کے اوپر ہم کو کیا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ، میں ہمیشہ سے یہ بتاتی ہوں کہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے نا، وہ زیادہ سخت ہوتی ہے بنسبت نہیں دے کر آزمانے کے۔ جس کو اولاد نہیں ہے ان کی آزمائش زیادہ سخت نہیں ہے، بلکہ ان کی آزمائش زیادہ سخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے۔ اولاد دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسا کرے، ان کو آخرت کے لیے کیسا تیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش دے کر ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک رہتی، وہ زیادہ مشکل رہتی، اس میں پاس ہونا زیادہ ڈیفیکلٹ رہتا بنسبت جس کو نہیں ہے اولاد۔ ان کو تو صرف صبر کرنا ہے، پر جس کو اولاد ہے ان کو تو پوری تربیت کی ذمہ داری ہے۔ تو ان کنکلوژن یہ ہے کہ جو بھی حال میں ہم ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کو پوزیشن میں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمارے کو صبر بھی کرنا ہے، اس کے اوپر شکر بھی کرنا ہے۔ اور مومن کی یہی شان ہے جس کے بارے میں ہم نے کل ہی حدیث میں پڑھا ہے کہ مصیبت آئی تو صبر کرتا ہے، اور آسانی آئی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔